عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس ایک اور دن کے لیے جس میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں۔ یہ خداوند کی رحمتوں کی نسبت ہے، اس کی وفاداری کی نسبت ہے۔ اور میری دعا آپ سب عزیزوں کے لیے یہ ہے، آپ جہاں بھی ہیں، جس ملک میں آپ ہیں، میری دعا یہ ہے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو سلامت رکھے، آپ صحت مند ہوں۔ اور میری دعا یہ ہے انسانیت کے لیے کہ خداوند ہمیں اس وبا سے جو پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں نجات دے۔ یقیناً فارسی کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، شیخ سعدی نے فرمایا، بنی آدم اعضائے یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو کز محنت دیگران بے غمی، نشاید کہ نامت نہند آدمی۔ یقیناً یہ کتاب مقدس سے بالکل مطابقت رکھتی ہے یہ شعر، جس میں خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو عضو ہے، بدن ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح انسانیت جو ہے وہ ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ بنی آدم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے یک دیگر کے اعضاء ہیں، کیونکہ آفرینش میں وہ سب ایک ہی گوہر سے ہیں۔ اگر ایک عضو کو درد آئے اس روزگار میں، دیگر اعضاء کو بھی قرار نہ ہو۔ تو جو اے انسان دوسروں کے محنت سے بے غم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کیا میں یہ کہوں کہ آپ کا نام آدمی نہیں؟ یہ ہے شعر کے معنی، کیونکہ خداوند نے خلقت میں، آفرینش میں ہمیں ایک ہی ماں باپ سے بنایا، اور کیونکہ انسان گناہ میں ہے، اس وجہ سے کہ انسانیت کے پہلے ماں باپ نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اس گناہ نے انسان کو اس بے بسی کے دلدل میں پہنچا دیا ہے۔ اب ایک چھوٹے سے وائرس کی مثال لیں۔ وائرس اتنی چھوٹی ہے کہ ہم اسے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، دوربین سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ جیسے مشین کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ہم اس وائرس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اتنے چھوٹے سے وائرس، اتنے چھوٹے سے جان نے انسانیت کو مشکل میں قرار دیا ہے۔ یقیناً انسانی تاریخ میں یہ پہلی وبا نہیں ہے۔ ہم وباؤں کے بارے میں تاریخ کے پنوں میں سے بہت پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں بھی وبائیں ہیں، اس میں سے بھی ہم درس لے سکتے ہیں۔ 1918 میں کہتے ہیں کہ 10 اور 30 ملین لوگ تباہ ہوئے، ہلاک ہوئے، جو اسپینش وائرس کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 1918 میں جنگ اول جہانی کے دوران، اور پھر بہت ہی نزدیک 2009، 2008 اور 2009 میں بھی H1 اور N1 نامی ایک وائرس نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو، بہت سے انسانوں کو ہلاک کیا۔ ہم انسان کتنے بے بس ہیں، کتنے مجبور ہیں، چاہے ہم دھنی ہیں، چاہے ہم مسند پر ہیں، غریب ہیں،
جو کوئی بھی ہے. یہ شعر جو ہے ہمارے لیے بالکل کافی ہے کہ اس پر ہم نظر کریں کہ کہتا ہے کہ بنی آدم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ آفرینش میں وہ ایک ہی گوہر سے ہیں. اگر ایک عضو کو درد آئے اس روزگار میں، دیگر اعضاء کو بھی قرار نہ ہو. تو اے انسان کے دیگروں کے محنت سے بے غم ہے، کیا میں یہ کہوں کہ تیرا نام آدمی نہیں ہے؟ واقعاً اب دیکھتے ہیں کہ چائنا سے شروع ہونے والا یہ وائرس پوری دنیا میں کیسے پھیلا، اور یہ انسان سے انسان میں جا کر پھیلا، ایک انسان سے دوسرے انسان تک کیسے یہ پھیلتا رہا، اور کیسے جب ہم چھینکتے ہیں اور اس ایک انسان کے چھینکنے سے ممکن ہے کہ یہ دوسرے انسانوں تک پھیل جائے یہ وائرس. یہ وبا اتنی ہی خطرناک ہے. سائنسدان جو ہیں اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائرس کے لیے ایک دوا تیار کرے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے. چین، امریکہ، یورپی ممالک یہ سب کوشاں ہیں کہ کچھ کریں، مگر ہماری بھی ایک اس میں کام ہے، حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہاتھ کو دھوئیں. جو فاصلہ ہمارے لیے بتایا گیا ہے 6 فٹ اس کی جدائی رکھیں. اس وقت خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کتاب جامعہ میں سلیمان فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے یکجا ہونے کے لیے ایک وقت ہے اور جدا ہونے کے لیے، جدا رہنے کے لیے بھی ایک وقت ہے. اور ان سب چیزوں کی تمیز جو ہے ہمیں ہونی چاہیے. خداوند نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا ہے، خداوند نے ہمیں حکمت عطا فرمایا ہے. عقل سلیم کا استفادہ کرنا آج اس وقت کے لیے سب سے اہم ہے ہمارے لیے. ہاں، مشکل ہے کہ ہم اپنے عزیز اقارب اور دوستوں سے دور رہیں، فاصلے پر رہیں، مگر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ویسا ہی کریں. حکمت ہمیں بلاتی ہے اپنی طرف اور عقل سلیم ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ ہم کریں. اگر ہم امثال سلیمان کو پڑھتے ہیں تو امثال سلیمان میں سلیمان یہ فرماتے ہیں، کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں. پھاٹکوں کے پاس، شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے پکارتی ہے، اے آدمیو، میں تم کو پکارتی ہوں. حکمت پکارتی ہے اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں، اے سادہ دلو ہوشیاری سیکھو، اور اے احمقو دانا دل بنو سنو. کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی، اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے. عقل سلیم اور حکمت خداوند جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اپنے ہمسایوں سے. اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ حتیٰ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ ایک مشکل گھڑی میں ہے اس وقت.
کیونکہ بنی آدم واقعی طور پر اعضائے یکدیگرن، کیونکہ آفرینش میں واقعاً ہم سب یک گوہر ہیں، کیونکہ اگر ایک عضو کو اس روزگار میں درد آئے دیگر اعضاء کو بھی قرار نہ آئے۔ اے انسانوں، تم جو دوسروں کے محنت سے بے غمی، بے لا تعلقی اختیار کرتے ہو، کیا میں یہ کہوں کہ تو آدمی یا انسان نہیں؟ خداوند کا کلام ہمیں عقل سلیم کی طرف پکارتی ہے، حکمت کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند انسانوں سے محبت رکھتا ہے، سارے انسانیت، سارے جگت سے محبت رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ وقت ہے کہ انسانیت کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر، حالانکہ ہمیں فاصلے میں رہنا چاہیے اگر ہم مریض ہیں، اگر ہم اس وائرس میں مبتلا ہیں، اور اگر مبتلا نہیں بھی ہیں، جیسا کہ خدا کا کلام کتاب جامعہ میں فرماتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے، اکٹھے ہونے کے لیے اور دوری کے لیے ایک وقت ہے۔ یہ وقت دوری کے لیے ہے، اپنے گھروں میں رہنا اور جماعت میں نہ ہونا، یہ عقل سلیم کی حکمت ہے جو کہ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اس ڈر، اس وبا کے بیچ میں، اس خوف کے بیچ میں امید نہیں کھونی چاہیے۔ امید ایک وہ چیز ہے جس پر ہم قائم رہ سکتے ہیں، اور یہ امید ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ خداوند کا مقدس کلام ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے خداوند کا کلام واضح ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور دوسروں سے محبت رکھیں، دوسروں کو امید کا پیغام دیں کہ خداوند ہمارا خالق اور مالک وہ دیکھتا خداوند ہے، وہ سنتا خداوند ہے۔ ہمیں دوسروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم انسانیت میں ایک ہی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے محنت کشو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرامش بخشوں گا، میں تمہیں سلامتی بخشوں گا۔ یہ امید کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے امید کا پیغام لاتا ہے، اور ہمیں اس کلام کو سننی چاہیے۔ کچھ آیات ہیں جو میں خدا کے کلام سے پڑھنا چاہوں گا۔ رومیوں کے کتاب، رومیوں کے نام خط، اس کے 5ویں باب سے میں پڑھوں گا، 1 آیت سے لے کر 5 آیات تک، اور میں یہ آیات اردو زبان میں، ہندی زبان میں اور پشتو زبان میں تکرار کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ خداوند آپ کو ان آیات سے برکت دیں گے۔ پس میں پڑھوں گا، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یہ امید کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ ان حالات میں صبر کرنا، تحمل کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ ہاں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کاج کو کھو دیا ہے،
وہ مشکل میں ہے۔ اگر ہم دنیا کے حالات کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ یہ لائیو کوریج ہے کورونا وائرس میں، BBC اردو سے میں نے لیا ہوا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23,000 سے زائد۔ اب سوچنے کی بات ہے ان حالات میں ہمیں کیا کرنی چاہیے، اور پاکستان بھی اس سے پیچھے نہیں۔ یہ کورونا وائرس یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ بے خدا ہیں، ایتھیسٹ ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، چاہے آپ کسی بھی مملکت سے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کسی بھی نسل سے کیوں نہ ہو، آپ جاٹ ہیں، گجر ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، فارسی ہیں، افغان ہیں، پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، آپ امریکی، آسٹریلی یا پھر آپ یورپی ہیں، کوئی فرق نہیں، آپ افریقہ کے رہنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس وبا نے ساری دنیا کو، سارے جگت کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان مصدقہ متاثرین 1200، سندھ اور بلوچستان میں نماز جمعے پر پابندی۔ یہ ضروری ہے۔ اگر آپ مذہبی رسومات کو ادا نہیں کر سکتے تو یہ وقت انسانیت کی ہے۔ انسانیت کو بنیاد لے کر آپ اپنے جگہ میں، اپنے مکان میں رہیں، تاکہ آپ اس وبا کو نہ پھیلائیں، اپنے لیے بھی مضر نہ بنے، دوسروں کے لیے بھی مضر نہ بنے، بلکہ شفیق بنے، محبت سے ایک دوسروں کی مدد کریں، فیض فضل سے رہیں، رحیم بنیں، کیونکہ یہ وقت انسانیت کے لیے اہم ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، عقل سلیم کا استفادہ نہیں کریں گے، جیسا کہ خدا کے مقدس کلام امثال سلیمان میں ہم پڑھتے ہیں، کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ ضرور کر رہا۔ اور لکھا ہوا ہے کہ وہ راہ کے کنارے، اونچی جگہوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی رہتی ہیں، پھاٹکوں کے پاس، شہر کے مدخل پر، یعنی دروازوں کے مدخل پر زور سے پکارتی ہے، اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں، اور اے بنی آدم، جیسا کہ ہم نے پڑھا، بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہرند، اے آدمیوں میں تمہیں پکارتی ہوں، اور اے بنی آدم میں تجھے آواز دیتی ہوں۔ تو ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس عقل سلیم کا استفادہ کرنی چاہیے جو کہ خداوند ہمیں پکار کر یہ کہتا ہے کہ سنو میری حکمت کو اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے لیے مددگار بنو۔ دیکھتے ہیں چین سے شروع ایک چھوٹے سے حصے سے، ووہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس کیسے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور اس وائرس کو اس کی تمیز نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں بارڈرز ہیں، یہ پھیلتی جاتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس آیات کو پھر سے پڑھوں جس میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ ان سب میں ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ بالخصوص 3 آیت سے اگر میں پڑھوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں۔ ہم مصیبت میں ہیں، اور یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ وقت وہی ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پشتو زبان میں بھی یہ پڑھوں آپ کے لیے۔ پدے وجہ کلا نچی زمجد ایمان پا وسیلہ ساقط کڑے شو نو د مالک
عیسی مسیح په وسیله د خدای پاک سره زموږ صلح ده. د چا په وسیله چې زموږ د خدای پاک په فضل کې هغه ځای ومندو چیرته چې اوس مونږ یو او مونږ د خدای پاک د لویی په امید کې خوشحالي کوو. نه صرف دا بلکې مونږ په خپلو تکلیفونو هم خوشحالي کوو، ځکه چې مونږ ته دا معلوم ده چې تکلیفونه د برداشت طاقت پیدا کوي او برداشت نه اخلاق پیدا کیږي او اخلاق نه امید پیدا کیږي او امید او دا امید موږ شرمېدو ته نه پرېږدي، ځکه چې د خدای پاک مینه زموږ په زړونو کې د هغه روح القدس په وسیله اچولې شوې ده کوم چې موږ ته راکړې شوې ده. بہت ہی اہم ہے، دا ډیره مهم ده چې موږ د خدای کلام واورو، د خدای کلام یقین وکړو او په هغه امید باندې کامل یقین وکړو چې د خدای کلام زموږ لپاره یو تحفے دے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہندی میں بھی پڑھوں. لازمی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بار بار اس امید کے لیے، اس آشا کے لیے پڑھیں. اتھا جب ہم وشواس سے دھرمی ٹھہرے تو اپنے پربھو یشو مسیح کے دوارا پرمیشور کے ساتھ میل رکھیں، جس کے دوارا وشواس کے کارن اس انوگرہ تک جس میں ہم بنے ہیں ہماری پہنچ بھی ہوئی اور پرمیشور کی مہما کی آشا پر گھمنڈ کریں. اگر آپ کو کسی چیز پر گھمنڈ ہے تو یہ گھمنڈ ہونی چاہیے پوتر گھمنڈ، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور پرمیشور کی مہما کی آشا پر گھمنڈ کریں، کسی اور چیز پر نہیں. کیول یہی نہیں ورن ہم کلیشوں میں بھی، مصیبت میں بھی، مشکل اوقات میں بھی، کلیشوں میں بھی گھمنڈ کریں، یہ جان کر کہ کلیش سے دھیرج اور دھیرج سے کھرا نکلنا اور کھرے نکلنے سے آشا اتپن ہوتی ہے اور آشا سے لجا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پوتر آتما، پرمیشور نے ہم سب کو پوتر آتما دان دیا ہوا ہے جو ہمارے ہردوں میں ہے، ہمارے ہردے میں ہے. اور لکھا ہوا ہے اور آشا سے لجا نہیں ہوتی کیونکہ پوتر آتما جو ہمیں دیا گیا ہے یہ پربھو پرمیشور کی دیا ہے، یہ دیا گیا ہے. اس کے دوارا پرمیشور کا پریم ہمارے من میں ڈالا گیا ہے. جو آشا پرمیشور ہمیں دیتی ہے اس آشا کو لے کر اس کے پریم میں اس نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے تاکہ ہم منشیہ کے لیے اس سنسار میں، اس جگت کے سارے منشیہ کے بیچ میں جا کر ہم انہیں یہ آشا دیں، یہ امید دیں کہ پرمیشور نے آپ سے پریم رکھا، ایسا پریم کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے. ہاں، خداوند نے ہمیں اس امید کے لیے بلایا ہے جس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہمیں ابدی امید حاصل ہو، ابدی امید حاصل ہو. اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں کیونکہ خدا کا مقدس کلام ہمیں وہ امید بخشتا ہے جو کہیں اور ہمیں نہیں ملتی.
خدا کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام امید سے بھرا ہوا ہے۔ ڈر اور امید، ڈر اور امید، ان دونوں میں سے ہمیں ایک کو چننا ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جب ٹٹولتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس کا حساب لگا رکھا ہے کہ 365 بار اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرو مت، یعنی ایک سال میں، ایک ورش میں 365 دن ہیں، اور ہر ایک دن کے لیے خداوند نے ہمیں ایک آیت دی ہے کہ ڈرو مت، ڈرو مت، ڈرو مت، امید رکھو، آشا رکھو، اور اس امید پر جیو جو کہ خداوند نے ہمارے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ اور اس امید کو انسانوں کے بیچ میں بانٹو۔ کیسے؟ اس طرح کے ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ پھر وہ فارسی کا شعر میں پڑھوں گا کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو کز محنت دیگران بے غمی، نشاید کہ نامت نہند آدمی۔ مسیحی بہن بھائیوں، یہ وقت آپ کے لیے خداوند نے مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ کسی کے دستگیر بنیں، لوگوں کے لیے دعا کریں، اور ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں، ہاں، مگر ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں۔ خداوند نے جو بلاہٹ ہمیں دی ہے، اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنے صلیب کو لے کر میرے پیچھے آئے۔ آپ کے لیے آپ کا صلیب کیا ہے؟ کیا بیماری، وبا، مسافرت، مہاجرت، دنیا کے یہ مشکلات آپ کا صلیب ہے؟ تو یہ مسیحی صلیب نہیں، یہ انسانی صلیب ہے، اس میں ساری انسانیت شامل ہے۔ مسیحی صلیب وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر مصیبت کو جھیلیں مگر دوسروں کو ہم مدد کریں، ہم تھپڑ کھائیں مگر دوسروں کو ہم رحم دلی سے پیش آئیں دوسروں کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری دعا یہ ہے کہ اس امید میں کہ خداوند ہمیں اس وبا سے بچائے، بلکہ اس سے بڑھ کر گناہ کے وبا سے بچائے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میری امید یہ ہے کہ خداوند نے آپ کے دلوں کو اس پروگرام کے وسیلے سے چھوا ہے۔ خداوند میں شادمان رہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، دوسروں کو امید کا پیغام سنائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے میں آپ کو برکت دیتا ہوں، آمین۔ جیون کا میرے تو رکھے والا، ہر پل تو میرا ودھاتا ہے۔ جیون کا میرے تو رکھے والا، ہر پل تو میرا ودھاتا ہے۔ جیون کی کشتی پھنستی بھنور میں، تو ہی تو کھیون ہارا ہے۔ جیون کی کشتی پھنستی بھنور میں،